آپ لوگوں کا جو اپنا آپ کے بزرگوں کا جو تعلق ہے وہ سب اہل سنت والجماعہ حنفی. پھر چونکہ ہم دیوبندی بریلوی کی تقسیم کے طور پہ میں نے بات کی، تو ہم آپ لوگوں کا جب شجرہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بنتا ہے دیوبندی مکتب سے تعلق شروع میں. اس کے بعد ایسے کیا مسائل تھے بنیادی جس کے بعد آپ لوگوں کو مماتی کہا گیا، آپ لوگوں کو اشاعتی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں کو پیری کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بہت سے میں نے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی دارالافتاء کے ویب سائٹس وغیرہ میں ان کی کتابوں میں آپ لوگوں پہ شدید تنقید ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے پیچھے نماز ہونے نہ ہونے تک کے سوالات کیے گئے نا. تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، کوئی بڑی چیز. تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی گاؤں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پنجپیری کہتے ہیں. پنجپیری کا کیا مطلب؟ پنجپیر کا رہنے والا. اب ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے تو ان کو بھی پنجپیری کہتے ہیں. پنجپیر کوئی نہ مذہب ہے، نہ دین ہے، نہ اس کا علاقے کا نام ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو جو انہوں نے قرآن و سنت سے دیے ہیں اور ترجیح دی ہے تو وہ اس کو حنفی کہتے ہیں، امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو ہمیں دیوبند کی طرف جب منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دیوبند کے رہنے والے ہیں. کبھی کبھار ایک نسبت دین کی وجہ سے اور استادی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میرے والد صاحب رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک زمیندار گرانی سے تعلق رکھتے تھے. میرا دادا پردادا سارے زمیندار تھے. الحمدللہ اپنی زمینیں ارد گرد یہاں پنجپیر میں اپنے کاروبار تھے. خاندان میں کوئی عالم نہیں گزرا تھا. میرے والد صاحب نے علم حاصل کیا. وہ ادھر علماء سے جب اس نے علم حاصل کیا، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ میں مسجد خیف میں انہوں نے قرآن پڑھا. مولانا حسین علی رحمہ اللہ سے قرآن پڑھا تو دیوبند چلے گئے. دیوبند میں جب انہوں نے سند لیا اور علم حاصل کیا تو دیوبندی کہا گیا اس کو. تو دیوبندی ہر اس بندی کو کہتا ہے جو یا اس نے دیوبند میں سبق پڑھا ہو یا دیوبند کے جو افکار تھے اس کے طرح ان کے افکار وہی ہیں تو دیوبند کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. باقی رہا لوگوں کے فتوے وغیرہ کہ حیاتی مماتی، ہم کہتے ہیں کہ حیات اور ممات یعنی اگر کوئی پوچھے تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ گوشت حلال ہے یا گوشت حرام ہے، کیونکہ گوشت خنزیر کی بھی ہے اور گوشت دمبی کی بھی ہے، بکری کی بھی ہے.